حجاز کا قافلہ سیریز میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر کے اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ قادسیہ کی جنگ کفر و اسلام کا ایک عظیم ترین مارکہ تھی اور اس جنگ میں حصہ لینے والے عرب و عجم کی بہترین خصوصیات کے نمائندے تھے۔ انہیں اپنی فتح اور شکست کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ یہ وہ نازک موڑ تھا جہاں سے صدیوں کے لیے انسانی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تقریباً 30,000 مجاہدین کا جو لشکر قادسیہ پہنچا، اس کے ساتھ 70 وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہیں بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل تھا۔ 300 وہ صحابی تھے جو بیت رضوان میں حاضر تھے، اور اسی قدر وہ بزرگ تھے جنہیں فتح مکہ میں حصہ لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ وہ غازی تھے جن کے دلوں میں اسلام کے لیے فتح اور اپنے لیے شہادت سے زیادہ کوئی اور آرزو نہ تھی، اور یہ شاہراہ حیات کا وہ قافلہ تھا جس پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس جنگ کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے لشکر کے لیے مدینے سے لے کر قادسیہ تک راستے کی اہم منازل بذات خود متعین کی تھیں، اور امیر لشکر ہر منزل پر مقامی قبائل کے مجاہدین کو اپنا منتظر پاتے۔ عراق کی حدود میں داخل ہونے کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایلچی آئے دن دربار خلافت کو اپنے گرد و پیش کے حالات سے پوری طرح باخبر رکھتے تھے، اور ان حالات کے پیش نظر لشکر کی پیش قدمی، سامان رسد کی فراہمی، دستوں کی ترتیب، سالاروں، نقیبوں اور علم برداروں کے تقرر اور میدان جنگ کے انتخاب کے متعلق امیر المومنین کے احکام سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لشکر پورے عرب کی تڑپ اور حوصلوں کا امین تھا۔ اس کے ساتھ وہ جادو بیاں خطیب اور شعلہ نواز شاعر تھے جن کا کلام مردانے کار کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دیا کرتا۔ غرض یہ 30,000 انسان اس ملت کی ذہنی، جسمانی اور روحانی توانائی کا جوہر تھے جسے قدرت نے آقاؤں اور غلاموں، ظالموں اور مظلوموں کی دنیا میں عدل و مساوات کے پرچم بلند کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کے ماضی کے راستے بدر و حنین کی منازل سے گزرتے تھے، اور وہ اپنے عزم و یقین کی روشنی میں دجلہ اور فرات کے آگے عجم کی وسعتوں میں ان منازل کی نشاندہی کر سکتے تھے جہاں مستقبل کی فتوحات ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ قادسیہ اس راستے کا دروازہ تھا، اور اس کی حفاظت اہل عجم کے نزدیک موت و حیات کا مسئلہ بن چکی تھی۔ فارسی یہ جانتے تھے کہ اگر قادسیہ میں انہیں شکست ہوئی تو مسلمانوں کو مدائن فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رستم شاہی درباریوں کے ساتھیوں اور جی حضوریوں کو کوستا ہوا سبات اور وہاں سے پھر نجف پہنچا۔ اب اس کا یہ وہم یقین کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ ستاروں کی گردش ایران کے خلاف ہے، چنانچہ اس نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے قادسیہ کی طرف پیش قدمی ملتوی کرنے کی کوشش کی۔ ایک غیر معینہ مدت کے لیے سبات اور نجف میں 1,00,000 سے زائد سواروں اور 100 جنگی ہاتھیوں کا اجتماع کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس لشکر نے گرد و نواح کے علاقوں میں تباہی مچا رکھی تھی۔ ہاتھی اور گھوڑے میلوں تک لہلہاتی کھیتیاں چٹ کر چکے تھے، اور سپاہیوں کی لوٹ مار سے آس پاس کی کوئی بستی یا گھر محفوظ نہ تھا۔ اور یہی حال قادسیہ کے رستے کی ان باقی چوکیوں کا تھا جہاں کسریٰ کی دوسری فوج رستم کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ غریب اور بے بس کسان اپنے زمینداروں سے فریاد کرتے، اور زمیندار اپنے گھر بار چھوڑ کر مدائن کی گلیوں میں دہائی مچا رہے تھے۔ یزدگرد اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے سختی سے رستم کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ رستم نے بادل نخواستہ وہاں سے کوچ کیا۔ رستے کی دوسری منازل میں دوسرے جرنیل اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اس عظیم لشکر کے قلب میں 60,000 سپاہی براہ راست رستم کی کمان میں تھے، اور ان کے آگے 100 جنگی ہاتھی تھے۔ مقدمت الجیش کی کمان جالینوس کے ہاتھ میں تھی، اور یہ 40,000 سپاہیوں اور 20 ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ دائیں بازو کے دستے میں 30,000 سپاہی اور 75 ہاتھی تھے، اور اس کی قیادت مہران بن بہرام رازی کو سونپی گئی۔ بائیں بازو کے دستوں پر ہرمزان متعین تھا، اور تقریباً 30,000 سپاہی اور 70 جنگی ہاتھی اس کی کمان میں تھے۔ عقب میں 20,000 سپاہی اور 30 ہاتھی تھے۔ لشکر کے پیچھے ان خچروں اور اونٹوں کی قطاریں تھیں جن پر رسد اور جنگ کے دوسرے ساز و سامان کے علاوہ خزانہ لدا ہوا تھا۔ یہ ٹڈی دل افواج اپنے پیچھے ویران کھیتیاں اور اجڑی ہوئی بستیاں چھوڑتی ہوئی آگے بڑھیں۔ بابل سے چند کوس دور انہوں نے دریا عبور کیا، ہیرا میں تباہی مچائی، اور بالآخر نہر عتیق کے کنارے قادسیہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔
اسلامی لشکر کے عقب میں شاہپور کی خندق تھی، جس کا ایک سرا مغرب کی جانب ہیرا سے آگے دریائے فرات سے جا ملتا، اور اس خندق کے پیچھے وہ صحرا اور پہاڑیاں تھیں جو جنوب کی سمت عرب کی وسطوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ دائیں ہاتھ کوسوں تک ناقابل گزر جھیلیں اور ندیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے وہ گہری اور چوڑی نہر تھی جس کے دوسرے کنارے کچھ فاصلے پر رستم کا پڑاؤ تھا اور اس کے آگے دریائے فرات بہہ رہا تھا۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے فریقین کے کیمپ یکساں محفوظ تھے۔ مسلمان اس لیے پہل کرنے کو تیار نہ تھے کہ نہر اور خندق کے درمیان ایک وسیع میدان کو اپنی نقل و حرکت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور رستم کو حملہ کرنے کی اس لیے جلدی نہ تھی کہ وہ تو سرے سے ہی جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ اسے اب بھی یہ امید تھی کہ چند دنوں یا ہفتوں کے بعد سامان رسد کی تنگی مسلمانوں کو قادسیہ کا میدان چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسے نہر عبور کرنے پر مجبور کرنے کے لیے پھر انہی حربوں سے کام لیا جن کے باعث رستم مدائن اور ثبات سے پیش قدمی کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ مسلمانوں کے طوفانی دستے کبھی مارداڑ کرتے ہوئے عراق کے ڈیلٹائی علاقوں میں پہنچ جاتے اور کبھی نہر عبور کر کے دشمن کے پڑاؤ میں جا گھستے۔ نہر کا پل مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کاروائیوں نے رستم کے لیے دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ جنگ شروع کرنے کے متعلق جو مدائن سے احکام موصول ہو رہے تھے انہیں ٹالنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بالآخر اس نے فوج کو حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنا ایلچی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اگلی صبح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ رستم کا ایلچی آیا ہے۔ اسے سعد رضی اللہ عنہ نے خیمے میں بلا لیا اور اپنے ماتحت سالاروں کو بھی طلب کیا۔ فارسی ایلچی جس انداز میں خیمے میں داخل ہوا اس میں رونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کا لباس شاہانہ تھا، سر پر جو آہنی خود تھا وہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے جن نگاہوں سے سعد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں کو دیکھا ان نگاہوں میں حقارت کا تاثر تھا۔ اے فارس کے ایلچی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تیری شان و شوکت دیکھ لی، کیا تو اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائے گا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ ایلچی نے کہا، تمہارے ہتھیار دیکھے ہیں، ان گھسے پٹے ہتھیاروں سے تم فارس کا مقابلہ کرو گے؟ اپنی تعداد تو دیکھو۔ کیا تم فارس کے بادشاہ ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایلچی نے جواب دیا۔ تو کیا تم رستم ہو؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال پوچھا۔ نہیں، میں رستم بھی نہیں ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ پھر وہ پیغام دو جو تمہیں رستم نے دیا ہے، سپاہی سالار سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں، ایلچی نے بوکھلا کر کہا، ہمارے کماندار اعلیٰ تمہارے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو فیصلتاً بات کر سکتا ہو۔ ہمارا ایلچی شام سے پہلے تمہارے کماندار اعلیٰ رستم کے پاس پہنچ جائے گا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور رستم کا ایلچی چلا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے باقی سالاروں سے مشورے کے بعد اپنے ایک دانشمند ساتھی ربیع بن عامر کو رستم کے پاس جانے کے لیے ایلچی منتخب کیا اور اسے کچھ ہدایات دیں۔ جس وقت رستم کا ایلچی آیا تھا اس وقت ربیع ابن عامر بھی سعد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رستم کے ایلچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا تھا۔ تاریخ طبری میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ درج ہے جو عربوں کی زندہ دلی کی ایک مثال ہے۔ ربیع بن عامر کی رستم کے دربار میں روانگی اور وہاں اس دلچسپ واقعے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔